بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز و محتشم ناظرین، آج چونکہ 14 اگست کا دن ہے، اس دن میں رب ذوالجلال نے ہم پر اپنا انعام کیا، ہمیں آزادی کی نعمت سے مالا مال کیا۔ چونکہ یہ دن آزادی کا ہے تو میں ایک آیت مقدسہ جو تمہارے سامنے پڑھی ہے اس کی کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اے لوگو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، کمزور تھے زمین میں، تم خوف کرتے تھے کہ لوگ تم کو اچک لیں۔ فَأَوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، رب ذوالجلال نے تم کو قوت بخشی اور تمہاری مدد فرمائی۔ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تم کو پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم رب ذوالجلال کا شکر ادا کرو۔ رب ذوالجلال نے ہم کو جو نعمتیں دی، رب ذوالجلال نے ہماری مدد فرمائی، ہمیں قوت دی، سب کچھ کیا کس لیے؟ تاکہ ہم رب ذوالجلال کا شکر ادا کریں۔ یہ جو آزادی کا دن ہم منا رہے ہیں، یہ آزادی اتنی آسانی ہمیں نہیں ملی، بلکہ اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے بیٹیوں نے، بیٹوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ جن کو ایسے ہی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ 1947 کی سب سے بڑی ہجرت یہ ہوئی جس میں کم و بیش 1,40,00,000 لوگوں نے ہجرت کی، 80 لاکھ مسلمان ہوئے، 60 لاکھ کے قریب ہندوستان چلے گئے۔ اس تقسیم میں مسلمانوں پر جب 80 لاکھ کے قریب مسلمان ہندوستان کے مختلف رستوں میں چلتے ہوئے پاکستان کی طرف آئے تو رستوں میں جو جو ظلم و ستم ان پہ کیے گئے، رستے میں ان پر ظلم و ستم کے جو انبار ڈالے گئے ان کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ بڑے بڑے والدین جنہوں نے اس ہجرت میں اپنی اولاد کو کھو دیا، بڑی بڑی ہستیاں، وہ ماں باپ جو آپس میں جدا ہو گئے، ماں سے بیٹا جدا ہو گیا، باپ سے بیٹی جدا ہو گئی، الغرض اس ہجرت میں بڑے بڑے تعلقات کھو دیے اور اتنی قربانیاں دیں کہ جن کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آج بھی وہ لوگ زندہ ہیں کہ جن کے پاس ہم جا کر ان کے سامنے بیٹھ کر جب ان سے ہندوستان کی تقسیم کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو وہ ایسے ایسے واقعات ہمیں سناتے ہیں کہ جن کو سن کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تھمنے کا نام ہی نہیں۔ ایسے ہی ہمارے آج کل نوجوان نسل جو اس 14 اگست کے دن میں موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کر اور بڑے بڑے باجے لے کر آوازیں نکالتے ہیں، حالانکہ ان کو نہیں پتہ کہ 14 اگست کے دن میں وہ بزرگوں نے کتنی کتنی قربانیاں دی ہیں۔ ہمیں تو چاہیے ان بزرگوں کے پاس جائیں، ان کو وقت دیں، ان کے پاس جا کر ان سے باتیں کریں اور واقعات سنیں کہ اس ہندوستان کی تقسیم میں پاکستان بنتے ہوئے انہوں نے کیا کیا قربانیاں پیش کی۔ حال ہی میں چند سال قبل ایک شہر میں ریلی نکل رہی تھی، جب تمام موٹر سائیکل والوں نے سلنسر نکالے ہوئے تھے، اتنی آواز تھی کہ ایک مریض جو کہ ذہن کا مریض تھا، اچانک اس آواز کی وجہ سے اس کا ذہن کی نس پھٹ گئی، جس کی وجہ سے وہ انتقال کر گیا۔ ایسے ہی واقعات اس دن میں کئی رونما ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان بزرگان کے پاس جائیں، ان کا جا کے شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے اس دن میں کتنی قربانیاں دیں، جس کی وجہ سے ہمیں
یہ پاکستان کی دولت ملی، لیکن ہمیں اس کے برعکس جو بالخصوص کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نوجوان، وہ بزرگ، وہ عورتیں، مائیں، بہنیں، بیٹی، بیٹے جنہوں نے اس آزادی میں قربانیاں دیں، ہمارا حق بنتا ہے، بالخصوص اور بالعموم حق بنتا ہے کہ ہم جب 14 اگست کے دن میں شکرانے کے نفل ادا کریں، نفل ادا کرنے کے بعد رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کریں، ان کے حق میں دعا کریں کہ یا رب العالمین جیسے انہوں نے قربانیاں دے کر ہمیں پاکستان دیا ہے، ایسے ہی انہیں اس کی برکتیں اور اس کے جو ثمرات ہیں قبر میں بھی عطا فرما، اور کل قیامت کے دن ان کا حشر ہزاروں پھول سے چہرے جھلس کے خاک ہوئے، بھری بہار میں اس طرح اپنا باغ جلا، ملی نہیں ہے ہمیں عرض پاک تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے تو یہ چراغ جلا، وما توفیقی الا باللہ۔ پاکستان زندہ باد۔